السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی اور ان کے جانباز جیسے ہی گریگور اور اس کے ساتھیوں کی جانب بڑھتے ہیں تو پیچھے سے صلیبی سپاہی ان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وکٹوریہ اور گریگور بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ابراہم کے سپاہی ہوتے ہیں جو کافی زیادہ مہارت سے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور چن چن کر زنگی سپاہیوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک زنگی سپاہی کو مارنے کے بعد ابراہم کا سپاہی تلوار کو زنگی سپاہی سمیت درخت میں گاڑ دیتا ہے۔ ادھر اسکلان میں صلاح الدین ایوبی صوفیہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، وہ یہی سمجھیں گے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے صوفیہ، صلیبی جنگیں شروع ہو گئی ہیں، ہمیں کچھ میں تمہاری ضرورت ہوگی، خاص طور پر تم یہ پتہ لگاؤ گی کہ جنگ کی منصوبہ بندی کس نے کی۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے، پریشان نہ ہوں، جلد از جلد پتہ لگا لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ چلی جاتی ہے اور صلاح الدین ایوبی سپاہیوں سے کہتے ہیں، سب ہوشیار رہیں، سمندر اور دیواروں پر دفاعی حدود قائم کریں، صلیبی فوج ہماری طرف آئے گی، اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ پھر پاس کھڑے دمیر جان سے پوچھتے ہیں، کیا وکٹوریہ اور گریگور پکڑے گئے ہیں؟ کوئی خبر ہے کیا؟ جواباً دمیر جان کہتا ہے، نہیں ابھی تک نہیں۔ ادھر جنگل میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، وکٹوریہ سمیت سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ سپاہی کہاں سے آئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے جانباز ان کا بھرپور مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کئی بار صلیبی سپاہیوں پر وار بھی کرتے ہیں، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایتسیز اور ان کے ساتھیوں کے زبردست حملوں کے بعد آخرکار صلیبیوں کے کپڑے کٹ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ صلیبیوں نے کپڑوں کے اندر سے بھی لوہے کی ذرا پہنی ہوتی ہیں۔ وہ کئی بار صلیبیوں کو مات دیتے ہیں مگر مار نہیں پاتے، اس لیے وہ صلیبیوں کو پیچھے دھکیل کر خود بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بوزوک بھی ان پر مسلسل تیر برسا رہا ہوتا ہے مگر تیروں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس جنگ میں بہت سے سرحد کے غازی مارے جاتے ہیں، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ ایک سرحد کے غازی کو شہید کرنے کے بعد صلیبی سپاہی بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارتا ہے اور اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ ایتسیز اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے کہتے ہیں، یہ لوہے کی ذرا والی فوج ہے، ہماری تلواریں ان کا کچھ نہیں کر رہی۔ پھر پارس کہتا ہے، ہم اتنے زیادہ آدمیوں کو سنبھال نہیں پائیں گے، چلو بوزوک ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وکٹوریہ ان سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں بہادروں۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈر کے اشارے پر اس کے سپاہی وکٹوریہ اور گریگور کو چھوڑ کر باقی سب کو مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں اور کمانڈر ان دونوں سے کہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ادھر ابراہم سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے میں اس کے سپاہی وکٹوریہ اور گریگور کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ اسے دوسری جانب مڑا ہوا دیکھ کر وکٹوریہ پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ تو ابراہم کہتا ہے، ہمارے خدا نے موسیٰ سے کہا، اپنا عصا اٹھا کر اپنے ہاتھ سمندر کی طرف بڑھاؤ، پانی تقسیم ہو جائے گا۔ پھر ان کے پاس آ کر کہتا ہے، بنی اسرائیل والے خشک زمین پر چل پڑے اور وہ سمندر پار کر گئے۔ ابراہم، مجھے آپ سے اپنا تعارف کروانے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ سن کر وکٹوریہ کہتی ہے، تم یہودی ہو، ایک یہودی اتنی بڑی صلیبی فوج کو کیسے جمع کر سکتا ہے؟ پھر گریگور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، یہ ایک چالباز آدمی ہے، مگر ابراہم کے سپاہی تلواروں کی نوک پر اسے روک لیتے ہیں۔ ابراہم گریگور کو روکنے والے دونوں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور کہتا ہے، تم اپنے کماندار پر کیسے تلوار اٹھا سکتے ہو؟ یہ ہماری بڑی جنگ کا کماندار ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی گریگور بہت خوش ہوتا ہے۔ ادھر زنگی محل میں سلطان آگے بڑھتے ہوئے شرکوں سے پوچھتے ہیں، ہمارے دریا کے جاسوس کی طرف سے کوئی خبر ہے؟ اس صلیبی جنگ کے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ تو شرکو کہتے ہیں، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ ادھر وکٹوریہ آگے بڑھ کر ابراہم سے کہتی ہے، ہم سمجھ گئے، تم لوگ جو کرتے ہو اس میں مخلص ہوتے ہو۔ آپ جیسے یہودی نے یورپ کے عیسائی حکمرانوں کو کیسے قائل کیا؟ تو ابراہم کہتا ہے، طاقت ملکہ طاقت، کچھ لوگوں کے لیے ایک تیز تلوار طاقت ہے اور کچھ لوگوں کے لیے طاقت کا مطلب بڑی زمینوں کا مالک ہونا ہے، لیکن دنیا میں صرف ایک طاقت ہے جو ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور وہ ہے سونا۔ ہم اس سونے کے مالک ہیں۔ میں آپ کی بادشاہی طاقت اور تلوار کی طاقت کے ساتھ اپنی سونے کی طاقت سے مدد کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد اور موسیٰ علیہ السلام کی اولاد متحد ہو جائیں گی اور ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سن کر گریگور پوچھتا ہے، کیا یہ سب فوجی ہماری کمان میں ہوں گے؟ یہ سنتے ساتھ ہی ابراہم ان دونوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو ایک بڑی فوج سمندر سے ایک جانب بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس فوج کو دیکھ کر گریگور اور وکٹوریہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور ابراہم کہتا ہے، ابھی اور بھی ہیں۔ وکٹوریہ پوچھتی ہے، یہ فوج کہاں جا رہی ہے؟ تو ابراہم کہتا ہے، جہاں سے ہماری عظیم جنگ شروع ہوگی، غزہ کی طرف، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسکلان میں صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جبکہ سپاہی سرحد کے غازیوں کی لاشیں لے کر گھوڑا گاڑیوں سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے اتنے سرحد کے غازیوں کو کیسے شہید کیا؟ تو عرفہ کہتا ہے، میں بہت سے لوگوں سے لڑا ہوں مگر میں نے ایسے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے، یہ آنے والی صلیبی فوج موت کی فوج کی طرح ہے۔ پھر ایتسیز کہتے ہیں، ہزاروں صلیبی آئے ہیں، ان میں سے سینکڑوں سمندر سے آئے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جان سکے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، وہ جہاں جائیں گے وہاں انہوں نے کوئی چھاونی بنا رکھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ وہاں سے ہم پر حملہ کریں۔ وہ کہاں ہیں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو عمر ملا وہاں پہ آتے ہوئے کہتے ہیں، دو دلہنوں میں سے ایک دشمن کے پیروں تلے روندا جا رہا ہے، غزہ سے خبر آئی ہے، صلیبی غزہ میں اترے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم کے ساتھ شہزادی وکٹوریہ اور گریگور قدس میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ بڑی مقدار میں سونا پڑا ہوتا ہے۔ سونے کو دیکھ کر گریگور بہت خوش ہوتا ہے اور ابراہم کہتا ہے، یہ سب آپ کے لیے ہے، ہر مسلمان کے خون کے بدلے جو آپ نے بہایا ہے مزید بھی آئے
آئے گا؟ تو گریگور کہتا ہے ہمارے لیے اتنا سونا اور سپاہی کافی ہیں، ہم فوراً اسکلان پر حملہ کریں گے، ہم صلاح الدین سے اسکلان اور اپنا انتقام دونوں لے لیں گے۔ جواباً ابراہم کہتا ہے انتقام کی آگ کے بارے میں آپ کا رویہ اچھا ہے، لیکن پہلے ہدف کا صحیح انتخاب کرنا ضروری ہے۔ پھر نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے آپ غزہ سے شروع کریں گے؟ کیا میں نے سپاہیوں سے بھرے جہازوں کو بیکار میں غزہ بھیجا؟ غزہ میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سن کر گریگور کہتا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں، غزہ سے مسلمانوں کا صفایا کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر برم اللہ صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ وہ غزہ کو اپنا نشانہ بنائیں گے، وہ تمام مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف ہم سے بلکہ قرآن، اذان اور اللہ کی راہ کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا ہے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جسے 2 دلہن کہا اسکلان کو فتح کیا ہے، دوسری دلہن غزہ کو بھی صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اس راستے کے مسافر کے طور پر یہ فرض آپ پر آتا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم ابھی نکلیں گے اور غزہ کے مسلمانوں کو قتل عام سے بچائیں گے، چلو۔ یہ کہتے ساتھیوں اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو سریا خاتون پوچھتی ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں ان مظلوموں کو بچانے جا رہا ہوں جن کو میری مدد کی ضرورت ہے، اسکلان آپ کے پاس امانت ہے، صلیبی یہاں پہ حملہ کر سکتے ہیں، محتاط رہیں۔ جواباً سریا خاتون کہتی ہیں آپ کا گھوڑا مضبوط رہے اور آپ کی تلوار تیز رہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم پہلی بار غزہ کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک شخص مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہوئے کہتا ہے وقت آ گیا ہے، اے غزہ کے مسلمانوں جسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دلہنوں میں سے ایک کہا، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ سب لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ شخص ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے 2 دلہنوں میں سے ایک اسکلان فتح ہو گیا ہے، اسے فتح کرنے والا صلاح الدین ہے، وہ غزہ میں بھی آئے گا، حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہم صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں کو غزہ کی جانب رواں دواں دیکھتے ہیں۔ ادھر وہ شخص کہتا ہے وقت آ گیا ہے بھائیو، بہادروں کی فتح کے لیے چلو ان کے لیے دعا کریں۔ یہ کہتے ساتھ وہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو سامنے سے گریگور ان کا راستہ روک لیتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے ایسے کہاں جا رہے ہو؟ جواباً وہ شخص کہتا ہے ہم نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر گریگور کہتا ہے آپ نہیں جا پاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے سلطان نور الدین نے کچھ سلطنت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، مسلمانوں کو عبادت کرنے کی آزادی ہے، تم ہمیں روک نہیں سکتے۔ جواباً گریگور کہتا ہے میں اس معاہدے کو تلوار سے خون میں رنگ دوں گا، تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تمہیں سیدھا خدا سے ملواؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی گریگور اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے، پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے غزہ میں ایک بھی مسلمان کو زندہ نہ چھوڑو، سب کو مار دو۔ اس کا حکم ملتے ساتھ ہی اس کے ساتھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ گریگور کے آدمی بہت بے دردی سے سب کو مار رہے ہوتے ہیں، وہ عورتوں کو بھی اٹھا اٹھا کر پٹکتے ہیں، کوئی بھی ان کے ظلم کے آگے ٹک نہیں پاتا۔ لوگ مزاحمت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مرد اپنی عورتوں کو اور عورتیں اپنے مردوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر سب کے سب ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ ظلم دیکھ کر ایک یہودی آگے بڑھتا ہے اور گریگور سے کہتا ہے تم معصوم لوگوں سے کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر گریگور پوچھتا ہے کیا تم یہودی نہیں ہو؟ تمہیں مسلمانوں کی پرواہ کیوں ہے؟ جواباً وہ شخص کہتا ہے ہم برسوں سے ان کے پڑوسی ہیں، ہم بے گناہوں کے قتل کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گریگور اسے اور اس کے ساتھ موجود سب کو مار ڈالتا ہے، پھر چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے جس نے بھی روکنے کی کوشش کی میں اسے مار ڈالوں گا۔ گلیوں کے بعد اس کے آدمی گھروں میں بھی گھسنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ سب کو مارنے کے بعد کمانڈر کہتا ہے جناب زندہ رہنے والے بھاگ گئے ہیں، تو گریگور کہتا ہے ان سب کو پکڑو اور مار ڈالو، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ ادھر سے صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل غزہ کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ ادھر غزہ سے نکلنے والے لوگ آگے آگے جبکہ صلیبی فوج پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور وہ بھاگنے والے لوگوں کو تیروں سے نشانہ بناتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے کئی مسلمان مرد اور خواتین اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، کوئی تیروں کی اور کوئی تلوار کی بینٹ چڑھ جاتا ہے، مگر اس لمحے صلیبیوں پر تیر برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت سے صلیبی سپاہی پہلے حملے میں ہی مارے جاتے ہیں۔ کمانڈر چاروں طرف دیکھتا ہے کہ حملہ کس نے کیا، مگر کچھ دیر کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں، ان کا غصہ اور غضب ان کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔